رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ 1 ملین سنر ایوری کائنڈ آف افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا ہوا کریں، آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ہم نے میرا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہو؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے، آج مینیو کیا ہے، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہیں، یہ فکر لاحق ہوتی ہے اور اس پر ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے۔ اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں دے دیں، ایک غریب کو کھلا دیں، اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار، اب بہترین کھلاؤ۔ جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے؟ ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی۔ جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن گن کر بڑا خرچ کرتے ہیں لوگ۔ مثال کے طور پر زکات دے دی نا، جتنا حساب بنتا تھا اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں۔ آج کل تو یہ بڑی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دے۔ بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں، اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کوئی دینی کام آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی، اب اگلے سال آنا۔ ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے۔ جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا، اور دو وہ اور دے گا، یقین تو رکھو نا۔ تو اس بار پوری زکات، زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ۔ یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں؟ فطرے کے اندر کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ، 50 روپے کا 50 روپے دے دیے، 60 روپے کو 60 دے دیے، 100 تو 100، 150۔ وہ پوری حدیث تو سنو، میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں، جو کا، کشمش کا، کھجور کا، پھر چوتھے نمبر میں گندم کی باری آتی ہے۔ ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے، سب سے سستی والی ہے نا۔ سستا والا فطرہ کون سا؟ وہ لے لو، عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا، عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں۔ عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو، یہ بولتے ہیں؟ نہیں، اچھا والا دکھاؤ، برانڈیڈ۔ نہیں، کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی، جوتے اچھے والے، بچوں کے لیے برانڈیڈ، یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول، اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ۔ اپنے دل سے پوچھو یار، جب ٹھیک کر رہے سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی، تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی، اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی۔ سب تیسری کیٹیگری کا فطرہ، میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے، غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے، اس کا ہو جائے گا، مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ ایسی کام کرتا ہے بھائی۔ ہاں، اچھی نیت کرو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میرے رب کی رحمت تو دیکھی، اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو میرے پاس، میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے، اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے، پہلے تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی، اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا، اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے، کمپرومائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے۔ مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ کسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے، تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے، اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا۔ میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے۔
اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے۔ ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا۔ آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے۔ کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائی، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانے، اس کا دل دکھا دیں اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہو، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے، مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا۔ ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اللہ اکبر۔ ارے جن کو اللہ پسند کر لے، جن کو اللہ محبوب بنا لے، ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں برگے منہ کالے۔ میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے، جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے، تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ نے حدیث پاک سنی، قرآنی آیات سنی، ہمیں پتا چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے، میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے، مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے، احادیث میں سنا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے، یہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سی ایسی بندشیں ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے، غور طلب بات ہے، کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا، شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، بدنگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی، برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا۔ تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں، مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اس نے دیکھے نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا کہ جو چیز کیش ہوتی ہے، جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے، انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے، شراب پی، معاذ اللہ، لذت فوراً مل گئی، عذاب کو نہ ملا، عذاب کو بعد میں ملے گا، تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولا، بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لی، فوراً رزلٹ مل گیا، جھوٹ کا عذاب تو باقی رہا مگر سامنے تو عذاب نہ آیا۔ حرام روزی کمائی، بینک بیلنس بڑھ گیا، اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے۔ تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے، جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا شخص غور کرے، اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے بوجھل ہیں لیکن ہے تو یقینی، اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر، ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے، آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی، آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرکن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھی، حلال چیزیں ہیں، مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمپٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں، مگر آج دنیا میں آنے والے نقصان کے پیش نظر ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اس کے وعدے سچے ہیں، اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، آج حرام کو چھوڑ دوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے، کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا
جب جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا؟ تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بد نگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے، ایسی لذت سے وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو زندگی کا مزہ ہی کیا رکھے؟ کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ، تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، پھر کیسے توبہ کر؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا، بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں؟ مرنا تو ہے، اور آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا۔ جب ہم اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے۔ ایک بزرگ کا قول کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے، فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن